ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے نور شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رشتوں کی بندشوں کا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج کل سب سے زیادہ مسئلہ یہی پیش آ رہا ہے۔ اکثر خواتین ہمارے پاس یہی مسئلے کو لے کر آتی ہے کہ رشتے نہیں ہو پاتے، یا تو رشتے آتے نہیں، اور اگر رشتے آ بھی جائے تو وہ طے نہیں ہوتے، اور اگر وہ طے بھی ہو جائے تو کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے وہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو اسی مسئلے کے حل کے لیے آج آپ لوگوں کے سامنے دو قسم کے وظائف کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے دعا کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کو قرآنی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے وظیفہ ہمارے سلسلے کا مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ پہلے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن میں اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی دعا بھی ارشاد فرمائی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ میرے خاص بندوں کی دعا ہے، لہٰذا اس کو پڑھنے والا انشاءاللہ اس کی جو حاجت ہوگی رشتوں کی وہ ضرور پوری ہوگی۔ دعا اس طرح ہے، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیات کو اگر کوئی شخص روزانہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ اگر مرد حضرات پڑھیں گے یا خواتین پڑھیں گے تو دونوں کے رشتے کا مسئلہ اللہ پاک اس دعا کی برکت سے حل فرما دیں گے، اور انشاءاللہ جتنی اخلاص نیت کے ساتھ آپ لوگ پڑھو گے اتنا ہی جلدی آپ لوگوں کے رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں، جب رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے تب بھی اس دعا کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس دعا میں اولاد کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ یعنی شروع میں رشتوں کی نیت رکھ کر اس دعا کو پڑھا جائے، اور اس کے بعد رشتہ ہونے کے بعد اولاد کی نیت رکھ کر اس دعا کو پڑھا جائے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں بیوی اس دعا کو کسی بھی صورت میں نہ چھوڑے، بلکہ اپنی زندگی کا ایک مقصد سمجھے اور اس دعا کو اپنے معمول میں لے آئے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی سنت نمازیں ہیں، فرائض کے علاوہ جتنی بھی سنت نمازیں ہیں، اس سنت نمازوں کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے 1 مرتبہ نماز کے اندر ہی آپ لوگ یہ دعا پڑھ سکتے ہو۔ سلام سے پہلے 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ آپ لوگوں کو میں نے ارشاد فرما دیا کہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بھی یہ دعا آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اخلاص نیت کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ پاک آپ لوگوں کا یہ مسئلہ جلد از جلد حل فرما دیں گے۔ دوسرا وظیفہ ہمارے سلسلے کا مجرب المجرب وظیفہ ہے، اور ہمارے استاد محترم نے بھی ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ 70 مرتبہ آپ لوگوں کو آیات الکرسی پڑھنی ہے۔ 70 مرتبہ آپ لوگوں کو آیات الکرسی پڑھنی ہے، اور نیت اپنے رشتے کی رکھنی ہے، اس نیت سے پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ملے، پانی دم کرے اور وہ پانی پیے۔ اس 70 مرتبہ آیات الکرسی پڑھنے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، پورے دن میں آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر کوئی شخص ایک وقت کو خاص کرے تو اس میں اثر بھی پھر زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص روزانہ عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ آیات الکرسی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس میں پھر اثر بھی زیادہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ تو 70 مرتبہ آیات الکرسی عصر کی نماز کے بعد، اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ منزل صبح اور 1 مرتبہ منزل شام کو پڑھے، اور اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر ملے اور پانی دم کر کے وہ پیے۔ یہ دوسرا وظیفہ ہمارے سلسلے کا مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ اس کے لیے اجازت شرط ہے، اجازت لینی پڑے گی، اور اجازت کے لیے آپ لوگ ہمیں کمنٹس بھی کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی استخارہ فی سبیل اللہ یا کوئی بھی جسمانی یا روحانی امراض کے لیے تشخیص کروانا ہو تو اسکرین پر موجود نمبر پر آپ لوگ واٹس ایپ کر سکتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔